اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اسلام میں آزادی کی بڑی اہمیت ہے۔ غلامی سے نجات دلانے میں اور انسانوں کو انسانوں کا غلام بن کر رہنے سے اسلام نے چھڑانے کی تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ چونکہ انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں انسانوں کو معزز، مکرم، قابل احترام بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان اس بات کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کا غلام بن کر جیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسی کو فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنو آدم کو معزز اور محترم بنایا ہے، قابل تعظیم بنایا ہے، اور ان کے لیے خشکی اور تری میں، زمین اور پانی میں سواری کا انتظام کیا ہے، پاکیزہ رزق ان کو عطا کیا ہے، اور دیگر مخلوقات پہ ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ تو اس فضیلت کا حق یہ ہے کہ انسان آزاد زندگی گزارنے والا بنے، یعنی صرف اللہ کا غلام بن کر جینے والا بنے، اللہ کے علاوہ انسانوں کا غلام وہ نہ رہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس زمانے میں غلامی کا عام رواج تھا، غلاموں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی تھی، ان کے حقوق کو چھینا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے تو یہ تعلیمات دی کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، حسن سلوک کی تعلیم دی، کیونکہ اس معاشرے میں غلام کو ایک اچھوت مخلوق سمجھ کے ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا جاتا۔ دوسرا، اسلام کی بہت سے تعلیمات میں اس کی بھی اجازت دی گئی کہ تم غلام کو بھی آزاد کر سکتے ہو، جس زمانے میں غلام تھے، تاکہ غلامی کا نظام ختم ہو سکے۔ جیسے کوئی قسم کھا لے تو قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کفارے میں مختلف چیزیں ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے، غریبوں کو کھانا بھی کھلا سکتے، یا ایک غلام کو آزاد کر سکتے۔ اسی طرح زہار ایک مسئلہ ہے شریعت کا، اس میں حکم دیا گیا کہ تم غلام کو آزاد کرو۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو قتل ناحق کر دے تو اس میں قصاص کے ساتھ غلام کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اور بھی بہت سارے احکام و مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی، گنجائش دی کہ غلاموں کو آزاد کرے۔ یہ اس وجہ سے کہ غلامی کا رواج آہستہ آہستہ گھٹنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، فضیلت دلائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تھا، وسعت دی تھی، وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ ستایا گیا ان میں غلام صحابہ تھے، جن کو ان کے مالک بہت زیادہ ستاتے، پریشان کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ رہا کہ انہوں نے کمزور، ستم رسیدہ غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا، اور آزاد کرتے رہے۔ حضرت بلال کو آزاد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تو اس طرح اسلام نے غلامی کے رواج کو ختم کیا۔
چونکہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی مان کر جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے سب سے پہلے تقاضا یہی کیا تھا، ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے، چھوڑ دیجئے تاکہ ہم ان کو چھڑا کر لے جائے، چونکہ تم نے ان کو غلام بنا لیا ہے، ہم ان سے ان کی آزادی کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، جب رستم کے دربار میں گئے تو رستم نے پوچھا تھا کہ تم لوگ کون ہو، کیا ہو؟ تو حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اس لیے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آئے۔ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے اور اللہ کی غلامی میں ان کو شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، ظلم سے، ستم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کی تنگیوں سے بچا کر آخرت کی وسعتوں میں ہم لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج رہا اور اسلام کا نظام رہا۔ پھر جب دنیا میں غلام بنایا جائے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو احساس ہوگا کہ انسان غلام نہیں بن سکتا تو مسلمان ہی ہوگا۔ اب اس پس منظر میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے جو زیادہ کردار اور زیادہ حصہ مسلمانوں نے لیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان دنیا میں انسانوں کو غلام بن کر جیتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، نہ خود غلام بن سکتا ہے، نہ کسی کا غلام بن کر جینے کے اوپر تیار ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، جو کچھ کرنا ہے آزادی کے لیے وہ اپنی صلاحیت کو لگائے گا۔ چنانچہ اسی پس منظر میں آزادی کی جو جنگ اس ملک میں ہوئی تو سب سے زیادہ کردار، سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا رہا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان غلامی کو برداشت نہیں کرتے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے محبت رہی ہے اور رہے گی، اس وجہ سے کہ ملک سے محبت کرنے کی تعلیم بھی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور بتایا کہ تم جہاں رہتے ہو، جس ملک کے باشندے ہو، اس ملک سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی پیش فرمائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مکہ مکرمہ کو آخری مرتبہ جب پہاڑ کی چوٹی سے آپ نے دیکھنے کے بعد فرمایا، تو کتنا محبوب ہے مجھے اور مجھے کتنا پسند ہے، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھ کو نہیں چھوڑتا اور تجھ سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ انسان کو اپنے وطن سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ جب مکے سے آپ کا یہ تعلق تھا، پھر جب آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو مدینے کو اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی بھی ایسی محبت پیدا فرما دیجیے جیسے ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جہاں پر بھی ہم رہیں گے اپنے وطن سے محبت کرنے والے بنیں گے، اس کے لیے فائدے مند بنیں گے، اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنیں گے، نقصان کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے چیزوں سے بھی محبت کر کے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبه، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وطن سے محبت، وطن کی چیزوں سے محبت، وطن کی ترقی اور تعمیر کے لیے محبت۔ جب کوئی پھل آتا، کوئی نئی چیز آتی، اللہ کے نبی دعا فرماتے کہ اللہ اس میں برکت دے اور مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما۔ تو یہ ساری تعلیمات وہ ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو وطن سے محبت کرنے کی تعلیم دی گئی، تو لہذا مسلمان جا رہے گا اپنے وطن کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، آزادی کے لیے وہ جد و جہد کرے گا۔ تو جب اس ملک میں اب آزادی کی تاریخ تو بہت لمبی ہے اور ہم عموماً سنتے رہتے ہیں، لیکن آزادی کے لیے مسلمانوں کا حصہ اور مسلمانوں کا کردار کیوں زیادہ اہم رہا ہے، اس کی وجوہات کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم آزادی دلانے کے لیے دنیا میں آئے، غلامی سے چھڑانے کے لیے دنیا میں آئے، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے دنیا میں آئے اور انسانوں کا غلام بن کر جینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔
اگر کوئی غلام بنانا چاہے گا تو اس کو آزادی دلانے کے لیے کوشش کرنا یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، اور مسلمان اس کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، اور مسلمان وطن سے محبت کرتے ہیں۔ جب وطن کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو، ظلم کا معاملہ ہو، وطن پہ قبضے کے معاملہ ہو، تو پھر مسلمان سب سے آگے رہتے ہیں، اور تاریخ میں آگے رہ کر مسلمانوں نے بتایا کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب ملک کو جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا، لمبی تاریخ ہے آپ جانتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ آپ نے سنی ہے، اس آزادی دلانے میں سب سے پہلے نمبر پر جنہوں نے کارنامہ انجام دیا، میں 2-3 لوگوں کے واقعے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے آزادی کا، جب تک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں زندہ رہے تو انگریزوں کو زیادہ اس ملک میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ جب 1707 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر انگریز آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد پہلے نمبر پر جو انگریزوں سے مقابلہ ہوا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو سارے لوگوں کے لیے ہندوستان میں مرکز اور مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے یہاں پر علم حدیث کو لایا، قرآن کریم کا سب سے پہلے ترجمہ کیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے سامنے تقریباً 10 سے زیادہ بادشاہوں کے دور کو انہوں نے دیکھا، پھر ان کی نسلوں نے دیکھا، اور ان لوگوں نے اس کو سمجھ لیا تھا کہ یہ انگریز تجارت اور کاروبار کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس ملک کے رہنے والے باشندوں کو اپنا غلام بنا کر جینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ یہاں کی چیزوں پہ بھی قبضہ کریں گے اور یہاں کے لوگوں کو بھی اپنا غلام بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے درد تکلیف محسوس کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد کے دور میں پھر سب سے پہلے باضابطہ انگریزوں کا جو مقابلہ ہوا وہ نواب سراج الدولہ کا مقابلہ ہوا۔ 1757 میں پلاسی، بنگال کے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن وہاں پر ان کو دھوکہ دینے والا خود ان کا وزیر بھی تھا اور ان کا پھوپھا بھی تھا میر صادق، جس نے دھوکہ دیا، اور اس کے نتیجے میں جب پلاسی کے میدان میں انگریزوں کی 3000 کی فوج تھی اور نواب سراج الدولہ کی 70,000 کی فوج تھی، لیکن تقریباً بک چکے تھے انگریزوں کے ہاتھ میں، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شکست کھانا پڑا، اور پھر مرشد آباد نہیں ہوا، وہاں پر چلے گئے، پھر وہاں پر ان کو قید کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ پہلا سپاہی تھا جو بادشاہ وقت بھی تھا۔ نواب سراج الدولہ کو جب اس کا نانا اپنی جانشین بنایا تو اس نے کہا تھا کہ بیٹا تم انگریزوں سے اس ملک کو بچانے کی پوری فکر کرنا اور کوشش کرنا۔ نواب سراج الدولہ پہلے مقابلہ کرے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ جو کھٹکتا تھا وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان شہید زندہ رہیں گے تو اس وقت تک ہم اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس ملک پہ اپنے اختیارات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1750 میں پیدا ہوئے، 1782 میں وہ بادشاہ وقت بنے۔ جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلی جو تقریر کی تھی وہ تقریر یہ تھی کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ میری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میرے اوپر فرض ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس ملک کی حفاظت کروں گا اور اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کروں گا، چاہے کتنی بھی ہماری جانیں چلے جائے، یہ جانیں ہماری کم رہیں گی لیکن اس ملک کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ جب بادشاہ وقت بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی تقریر میں اس ملک کی اہمیت کو بیان کیا۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شکست دینے کے لیے اور ان کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے باضابطہ ان کے وزیروں کو خریدا۔ میر جعفر اور میر صادق یہ تاریخ و بدنما نام ہے کہ جنہوں نے اپنوں سے دغابازی کر کے اپنوں کو انگریزوں کے ہاتھ میں شکست دلوائی اور ناکام کروایا۔ پھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں شہید ہوئے۔ وہ 1799 میں میسور کے اندر صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ظہر کا وقت جب آیا تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے وفادار سپاہی خان عبد الغفار کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ تو لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے نے اپنا ہاتھ بھی نہیں دھویا، تلوار لی، بندوق اٹھائی اور اکیلے نکل گئے فوج کے ساتھ لے کر۔ ان کا جو وزیر تھا بکا ہوا، اس نے انگریزوں کو بتا دیا کہ ٹیپو سلطان اپنے قلعے سے باہر نکل گیا ہے اور فلاں دروازے کی طرف سے آنے والا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت یہ نکلے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے،
مقابلہ کرتے کرتے شام کا وقت آ گیا. 7 بجے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. 7 بجنے سے پہلے, جب اس سے پہلے کا جب وقت تھا, مغرب سے پہلے کا وقت, 2 گولیاں ان کو لگی اور انتہائی سختی کے عالم میں, تلخی کے عالم میں ان کا جو نوکر تھا, خادم تھا, راجہ خان, اس سے انہوں نے پانی طلب کیا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی آپ کو موقع ہے, آپ انگریزوں سے مصالحت کر لیجئے, اس کے نتیجے میں آپ کی جان بخش دی جائے گی اور آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور انہوں نے اس وقت اس سے پانی طلب کیا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد انگریز ان کے پاس پھر فائرنگ کیے, جس کے نتیجے میں کنپھٹی میں آ کر گولی لگی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا. دوپہر سے لے کے شام کے 7 بجے تک تنے تنہا وہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے اور انگریزوں کے دل میں اتنا ڈر, اتنا خوف تھا کہ وہ ٹیپو سلطان کی جب شہادت ہو گئی ہے تو قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. انگریز جو جنرل اور فوج کا کمانڈر تھا حارث, وہ آیا اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کی روح نکل چکی ہے, تو اس نے خوشی سے آواز لگائی کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا. اور جب اس نے اوپر یہ خبر پہنچائی کہ ٹیپو سلطان مارے گئے ہیں تو انگریزوں کی طرف سے اس کو مبارکبادی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ تم نے اس ملک کو ہمارا بنانے میں جو راستے کی رکاوٹ تھی, اس راستے کی رکاوٹ کو دور کر دیا. یہ کردار, یہ تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اب انگریز آگے بڑھے, 1803 میں یہ دلی کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پر جا کے بہادر شاہ ظفر سے لکھا لیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا, حکم کمپنی بہادر کا. یعنی لوگ اللہ کے بندے ہیں اور بادشاہ سلامت کا ملک ہے, لیکن کنٹرول یہ کمپنی کرے گی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی اس کے ہاتھ میں پورا ملک کا نظام ہوگا. تو اس وقت سب سے پہلے جو فتویٰ دیا تھا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب کا فتویٰ دیا تھا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہے, اس کو آزادی دلانے کے لیے جتنے لوگ ہیں سب کو میدان میں اترنا پڑے گا اور انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. یہی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا. اس فتوے کے نتیجے میں پھر شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے لوگ میدان میں اترے اور انہوں نے ایک لمبی تاریخ ہے. پھر 1803 سے لے کے 1857 تک کا دور, جس کو انقلاب کا بھی دور کہا جاتا ہے, غدر کا بھی دور کہا جاتا ہے. یہی 1857 میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان ساروں نے تھانہ بھون کے علاقے میں انگریزوں سے جنگ کی, لیکن بہرحال اس جنگ میں ان کو فتح نہیں ملی, کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کے بعد انہی علماء نے 1867 میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا, کیونکہ ان لوگوں کو اس وقت اندازہ ہوا کہ اب اس ملک کے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم کو یہ بھی کوشش کرنا پڑے گا کہ دینی مدارس کا نظام شروع کیا جائے تاکہ یہاں کے مسلمانوں کا دین محفوظ رہے, ان کے عقائد محفوظ رہے, ان کی شریعت محفوظ رہے. اور دوسرے نمبر پر وہ دارالعلوم قائم ہوا تھا تاکہ اس ملک کی آزادی کے لیے ایسے افراد کو تیار کیا جائے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہو. تو اس مدرسے کو قائم کیا گیا تھا. ایک درخت کے نیچے, انار کے جھاڑ کے نیچے ایک استاد تھے ملا محمود اور ایک شاگرد تھا محمود الحسن. یہی شاگرد پھر آگے چل کے ریشمی رومال تحریک کا بانی بنا, آزادی ہندوستان کا ہیرو اور انتہائی اہم ترین کردار ادا کرنے والا بنا, کہ جس کو بعد میں جا کر لوگوں نے ان کی خدمات کی وجہ سے, ان کے کارناموں کی وجہ سے شیخ الہند کا خطاب عطا کیا. یہ سب سے پہلے انہوں نے انجمن تربیت الثمرہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی تاکہ آزادی کی لڑائی لڑی جائے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں. اس کے بعد جمعیت الانصار کے نام سے تنظیم بنائی. اس کے بعد پھر باضابطہ ریشمی رومال کی تحریک شروع کی سلک لیٹر کے نام سے. ریشمی رومال کی تحریک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو منصوبہ آزادی کا بنایا تھا اور اس آزادی کے پیغام کو دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچانا چاہا تھا, وہ ریشم کے رومال پہ ساری چیزوں کو انہوں نے تحریر کیا تھا. تو انگریزوں نے اس کا نام ریشمی رومال بھی رکھ دیا اور ریشمی رومال کے نام سے پوری تاریخ میں وہ جانی جاتی ہے. یہی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے انگریزوں کو اتنی زیادہ عداوت تھی کہ وہ تاک میں تھے کہ کسی طرح ان کو پکڑ لیا جائے, کیونکہ یہ اگر
پکڑے جائیں گے تو آزادی کی جو تحریک اور لڑائی ہے وہ کسی طرح تھم جائے گی اور رک جائے گی۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی تیار کرنے کے واسطے یہ مکہ مکرمہ اس زمانے میں گئے۔ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی بہرحال کسی طرح شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے شاگرد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ کو، ان ساروں کو وہاں پر قید کر لیا گیا۔ 1917 میں ان لوگوں کو مکہ مکرمہ میں حجاز کے اندر قید کیا گیا اور پھر وہاں سے ان کو مالٹا لایا گیا، مالٹا کی جیل میں ان کو رکھا گیا۔ تقریباً 3 سال کچھ مدت یہ لوگ مالٹا کی جیل میں رہے، جہاں ستایا گیا، ہر اعتبار سے پریشان کیا گیا اور حالات انتہائی سخت کیے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ 3 سال کے بعد 1719 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہی رہا ہوئے مالٹا کی جیل سے۔ پھر 1719 کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو 1720 میں مارچ کے اندر ممبئی کے پاس جا کر سارے اس وقت کے مسلمان غیر مسلم سارے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور وہاں سے ان کو لے کر آئے۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے تو چونکہ مالٹا کے اندر انہوں نے حالات کو دیکھا تھا، چیزوں کو دیکھا تھا کہ کیا مسائل ہے، کیسے حل ہونا چاہیے، کیا مشکلات ہے، بڑی لمبی بات ہے۔ اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس آزادی کی لڑائی میں صرف مسلمان نہیں رہیں گے بلکہ ہم غیروں کو بھی ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے، غیروں کو بھی ساتھ لیں گے اور ان کے ساتھ رہ کر دونوں مل کے ہم لڑائی لڑیں گے۔ کیونکہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی پھوٹ ڈالی جائے، مسلمان کے علاوہ اس ملک کے رہنے والے دوسرے مذاہب کے اندر بھی پھوٹ ڈالی جائے، تو ہندو مسلمان کے جھگڑے بھی وہ کرانا چاہتے تھے، نا اتفاقی بھی پیدا کرانا چاہتے تھے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سب کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو وہی شیخ الہند تھے کہ جنہوں نے کرم داس موہن چند گاندھی کو اپنے ساتھ شریک کیا اور اس کے بعد ان کو ان کا لقب مہاتما کا جو لقب دیا تھا مولانا عبد الباری فرنگی نے، جو شیخ الہند کے خاص شاگرد تھے، انہوں نے ایک مجمع میں گاندھی کو لقب دیا تھا مہاتما کا، تاکہ سارے لوگ اس کے اندر شریک ہو جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت جمعیت علماء جو تھی اس کے فنڈ کے ذریعے باضابطہ گاندھی کو لے کر ان ساروں نے ملک کے مختلف علاقوں کے دورے کروائے اور گاندھی کو مہاتما بنایا ہمارے علماء نے تھا، تاکہ سب مل کر وہ لوگ بھی اس کے نام شریک ہو جائے اور سب مل کر آزادی کی جد و جہد کرے۔ تو 1757 سے 1857 تک مسلمان شریک رہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے غیروں کو بھی ساتھ لیا۔ پھر سب کی جد و جہد کے بعد آخر میں 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کی آزادی کا فیصلہ ہوا اور ہمارے علماء نے اکابر نے، رام گپتا جو مورخ ہے اس نے لکھا ہے 1857 میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، ان میں سے 55,000 علماء تھے کہ جن کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ علماء کو یہ کہہ کر لایا جاتا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم شاہ عبد العزیز کے فتوے کو نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں، تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ لوگ ماننے کے واسطے تیار نہیں ہوتے تو ان کو توپ کے منہ پر رکھ کر توپ کو اڑا دیا جاتا، جس سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور وہ ٹکڑے ہواؤں میں بکھر جاتے۔ اس طرح ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا، جو رول ادا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس کسی حالت میں غلامی کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام ہم کو آزادی کی تعلیم دینے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے کا ایک غلام کے ساتھ مقابلہ ہوا گھوڑے کی دوڑ کا اور یہ غلام آگے بڑھ گیا، لیکن بیٹا چونکہ امیر المومنین اس وقت کے گورنر کا بیٹا تھا، غلام کو مارا اور یہ کہا کہ میں جیت گیا ہوں اس وجہ سے کہ میں بڑے کا بیٹا ہوں۔ جب غلام کے والد کو معلوم ہوا، وہ سیدھا پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینے کو پہنچایا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر انصاف دلانے والی شخصیت تھی۔ جب ان کو خط پہنچا تو فوری انہوں نے لیٹر لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اور یہ حکم دیا کہ تم فوری جیسے ہی لیٹر تم کو ملے اپنے بیٹے کو لے کر مدینے میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ منگی اور بنین پر سیدھا فوری نکل گئے اور مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر دور سے دیکھ کے کہنے لگے یہ اکیلے آ رہے ہیں، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی آ رہا ہے، ادھر جس نے دعویٰ کیا اپنے ظلم کی شکایت کی تھی وہ بھی شریک ہے ساتھ میں۔ جب یہ دونوں پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنا جو کوڑا تھا، جو درہ تھا، وہ دیا، غلام کو دیا اور دے کر یہ کہا کہ جس نے تم کو مارا ہے تم اس سے اپنا بدلہ لے لو۔
ایک غلام سے بدلہ دلوایا جا رہا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو جیسے تم کو مارا تھا ویسے بدلہ لے لو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا کیا تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر لیا ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ جس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ بڑے کا بیٹا ہے تو رعایت کی جائے گی، غریب کا بیٹا ہے تو ظلم کیا جائے گا، مالدار کا بیٹا ہے تو ستایا نہیں جائے گا، چھوٹے کا بیٹا ہے تو جیسے چاہے بدسلوکی کی جائے گی۔ اسلام اس طرح کی تفریق کو مٹانے والا دین ہے۔ تو یہ جذبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر بٹھائے تھے، انہی جذبوں کا حال یہ رہے گا کہ جب بھی ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، حق تلفی ہوگی، اور تو مسلمان کھڑے ہوں گے۔ مسلمان پہلے بھی کھڑے تھے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے وطن سے محبت کرنا سکھایا ہے کہ تم جہاں پیدا ہوتے ہو، جہاں زندگی گزارتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھنے والے بنو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس ملک کو جب دیکھا کہ انگریز اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں اور یہاں کی امن کو، سلامتی کو، محبت کو، بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں نے اعلان جنگ کیا، میدان میں کود پڑے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ ان کو انعام کی لالچ نہیں تھی، نام و نمود کی لالچ نہیں تھی، شہرت نہیں چاہتے تھے، عہدہ اور منصب نہیں چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو آزاد کروایا جائے، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو جینے کے حقوق دلوائے جائے، اس کے لیے مسلمانوں نے محنت کی ہے۔ تو جو 15 اگست کی تاریخ آتی ہے کہ جس میں ملک کے اندر جشن منایا جاتا ہے، آزادی کی خوشیاں منائی جاتی ہے، تو حقیقی آزادی دلانے والے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو یاد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر غیر یاد نہیں کر رہے تو مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے کردار ادا کرنے والے ہیروز کو اور اہم ترین رول ادا کرنے والے علماء کو اور مسلمانوں کو یاد کرنے والے بنے۔ غیر تاریخ مٹا رہے ہیں اور غیر کارناموں کو چھپا رہے ہیں، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بھی اپنی تاریخ سے ناواقف ہو کر جی رہا۔ ایک مسلمان کو پوچھ لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا کردار کیا تھا، تو مسلمان نوجوان کو نہیں معلوم ہوگا۔ آپ کسی مسلمان نوجوان کو پوچھئے سراج الدولہ نے کیسی قربانیاں دی تھی، ان کو نہیں معلوم ہوگا۔ آپ کسی مسلمان کو جس نے زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا ہے اس کو پوچھئے شاہ عبدالعزیز کون تھے اور کیا فتویٰ دیا تھا اور ان کے فتوے کے نتیجے میں کیسے انقلاب برپا ہوا تھا، ہم کو تاریخ نہیں معلوم ہے۔ آپ کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد کون تھے، بس یہ معلوم ہے کہ ایک فوٹو ان کی لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں جھنڈا چڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہے۔ جو تاریخ پڑھائی جا رہی، جو باتیں بتائی جا رہے، بس اتنا ہم کو معلوم ہے۔ تو جب ایک امت، ایک قوم اپنی ماضی سے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے کارناموں سے واقف نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ اس قوم کو پھر لوگ آگے بڑھنے کے مواقع بھی فراہم نہیں کرتے۔ وہ قوم پھر احساس کمتری میں جینے کی عادی بن جاتی ہے، ان کو تانے دیے جاتے ہیں اور ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جن کو اپنے کارنامے معلوم ہوتے ہیں تو وہ سینہ تان کے بولتے ہیں کہ جتنا ملک تمہارا ہے اتنا ملک ہمارا بھی ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون پسینہ ہم نے بہایا ہے اتنا خون پسینہ شاید تم نے کم بہایا ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس تاریخ کو جاننا، یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔